بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کی سماعت ہوئی ہے۔ کیسے شہباز شریف نے ڈرامہ رچایا، کیسے نیب نے شہباز شریف پر بم گرایا اور کیسے نیب نے وہ پروسیکیوٹر مقرر کیا ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں ہمیشہ ٹف ٹائم دیتا تھا شہباز شریف اینڈ کمپنی کو۔ انہوں نے پچھلے پروسیکیوٹر کو ڈرا دھمکا کے استعفیٰ دلوایا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ پروسیکیوٹر آ گیا ہے جو ان کی جان نہیں چھوڑنے والا اور جس میں ان کی جان نہیں بچے گی۔ آج کی سماعت ان کے بہانے اور ڈرامے کے باوجود عدالت نے گواہان پہ جرح مکمل کروائی۔ بڑی تفصیلی اور اہم آج کی سماعت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہاں پر نیب نے جو آج نئی استدعا کر دی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ مختصر ہم 2 کیسز کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بعد جو شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شہباز تتلہ قتل کیس اور اس کے علاوہ جو اوگرا کے افسران جن کو گرفتار کیا گیا تھا پیٹرولیم بحران کیس میں، ان کی جو کیس میں سماعت تھی اس کا مختصر احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب جانتے ہیں کہ اوگرا آئل کمپنیوں کے اربوں روپے کا فراڈ کیس تھا جس کی بنیاد پر ایف آئی اے نے کارروائی کی تھی، اور پیٹرولیم مصنوعات میں بحران پیدا کرنے والے پیٹرولیم مصنوعات کا بحران اور جو جس طریقے سے یہ فراڈ کرنے والے ہیں اوگرا کے بڑے بڑے افسران تھے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے، جو پاکستان میں مصنوعی قلت کرنے والے، اور جو پاکستان میں آئل کمپنیوں کے ذریعے انہوں نے ان کمپنیوں کو اور ان پٹرول پمپس کو ٹھیکے دیے، ان کو انہوں نے سرٹیفکیٹس جاری کیے، این او سی جاری کیے جو سارے کے سارے فیک تھے، اور انہوں نے کروڑوں روپے کمیشنز لیں۔ ان کے خلاف جو کیس تھا اس میں یہ ملزمان گرفتار ہو گئے تھے۔ سابق ڈی جی اوگرا ڈاکٹر شفیع الرحمان اور ندیم بٹ، سابق ڈی جی اوگرا بھی گرفتار تھے، اس کے علاوہ ندیم بٹ بھی گرفتار تھا، اور گرفتاری کے بعد انہوں نے اپنی درخواست ضمانتیں دائر کی عدالت میں۔ عدالت جو ملک سرود صاحب ہیں جو کہ صدر ہیں اس وقت لاہور بار کے، ملک سرود ایڈوکیٹ صاحب، وہ پیش ہوئے شفیع الرحمان کی طرف سے جو کہ سابق ڈی جی ہیں اوگرا کے۔ اسپیشل جج سینٹرل اعجاز حسن اوان صاحب نے درخواستوں پر سماعت کی، اور جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت نے ایف آئی اے سے کہا کہ اس میں تفتیش کی کیا صورتحال ہے، تو ایف آئی اے نے بتایا کہ تفتیش ملزمان کے خلاف تفتیش جاری ہے، اور بہت جلد جو تفتیش ہے وہ مکمل ہو جائے گی، کیونکہ پہلے ہی ان کے خلاف رپورٹ آ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی پیٹرولیم بحران کے حوالے سے، اور وہ اپنی جو رپورٹ ہے وہ مکمل کر چکے تھے۔ اب ایف آئی اے مزید کچھ چیزیں ایڈ کر کے وہی رپورٹ ہی چلان کے طور پر پیش کرے گا۔ عدالت نے کیونکہ یہ پوسٹ ارسٹ بیل ہے 17 نومبر کے لیے ایف آئی اے کے تفتیشی افسر سے جواب طلب کیا ہے، تفتیشی رپورٹ طلب کی ہے، اور پھر 17 نومبر کو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر بھی عدالت میں پیش ہوں گے، اور دوسری طرف جو اس میں ملک سرود ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو کہ صدر ہیں لاہور بار کے، وہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے شفیع الرحمان سابق ڈی جی اوگرا کے کی درخواست ضمانت پر۔ دوسری طرف جو اہم سماعت تھی وہ تھی شہباز تتلہ قتل کیس کی۔ شہباز تتلہ قتل کیس آپ جانتے ہیں کہ یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے، اور ان کا دوست ہی تھا جو ایس ایس پی مفخر عدیل۔ یہ مل کر کوئی بزنس بھی کرتے تھے، پھر ان کے خلاف ایلیگیشنز بہت زیادہ ہیں، یہ کس طرح سے جو فیمیلز کو، لڑکیوں کو سی ایس ایس کی اکیڈمیز کے نام پر یہ ہراساں کرتے تھے، بلیک میل کرتے تھے، اور کئی ایسی لڑکیاں ہیں جن کو یہ بلیک میل کرتے رہے جو آج بھی اس امید میں ہیں کہ ان ظالموں کو سزا ملے۔ ایک کو شہباز تتلہ کو قتل کر دیا گیا، اور ایس ایس پی مفخر عدیل کی ضمانتیں سپریم کورٹ تک خارج ہو چکی ہیں، اور آج ان کے کیس میں سماعت تھی، اور جو اس کیس میں جو جج ہیں انہوں نے آج جو وکیل صفائی ہیں، جو ان کے وکیل ہیں ایس ایس پی مفخر عدیل کے، عدالت نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بحث کریں اور اس کیس کو مکمل کریں، تو وہ خود تو عدالت میں بحث کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ عدالت میں جرح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس میں جو زیادہ تر گواہان ہیں ان پر جرح مکمل ہو چکی ہے، اور چند ایک فارمل وٹنسز رہ گئے ہیں۔ فارمل وٹنسز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس والے ہیں،
جو پرائیویٹ گواہان تھے وہ سارے کے سارے اپنے بیانات قلم بند کروا چکے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج صاحب میں شبریز اختر صاحب، ان کی عدالت میں شہباز ستلہ قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے 15 نومبر تک، آج 12 ہے، 15 نومبر تک گواہان کو اور وکیل صفائی کو کہا ہے کہ جو گواہان رہ گئے ہیں اب ان کے اوپر جرح مکمل کریں، تاکہ یہ معاملہ، کیونکہ یہ کیس اب فائنل جو مرحلے میں پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد 342 کی سٹیٹمنٹ ہوگی جس کو ہم ڈیفینس سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فائنل آرگومنٹس کے ساتھ ہی ججمنٹ آ جائے گی، اور ایس ایس پی مفخر عدیل، ان کے جو ساتھی ہیں اسد بھٹی، اور ان سارے لوگوں کو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی۔ جس بے دردی سے انہوں نے قتل کیا شہباز ستلہ کو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کی لاش کو تیزاب میں محلول کر کے انہوں نے جو اس کو دھو ڈالا پورے گھر کو، اور انہوں نے بہا دی تھی اس کی جو محلول شدہ لاش تھی، تو اس کے بھی کافی شواہد پولیس کو ملے تھے۔ دوسری طرف شہباز شریف کے خلاف جو کیس تھا، شہباز شریف آپ جانتے ہیں کہ کل رات بیمار ہو گئے تھے، اور شہباز شریف کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، یہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے شہباز شریف کے خلاف، اور یہ جج ہیں نسیم ورق صاحب، احتساب عدالت نمبر 1 کے جج ہیں، اور اس میں پہلے عاصم ممتاز صاحب پروسیکیوٹر تھے جو نیب کے، وہ ریزائن دے چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک تو ان کے جو پروسیکیوٹر مقرر کیے گئے تھے اس کیس کے اندر، اسپیشل پروسیکیوٹر عثمان جی راشد چیمہ، وہ بھی مقرر کیے گئے، لیکن آج نیب کے بہاف پر پیش ہوئے ہیں خلیق الزمان صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سینئر پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، اور جو کیسز ہیں ان کی ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں بھی خلیق الزمان صاحب پیش ہوتے تھے، تو خلیق الزمان صاحب آج اس کیس میں پیش ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز مرکزی ملزم ہیں، نصرت شہباز اس میں مرکزی ملزم ہے، سلمان شہباز ہے، رابعہ عمران ہے، جویریہ علی ہے، یہ ایک فیملی ہے، پھر ان کے داماد اور باقی جو ملزمان ہیں نثار احمد، قاسم قیوم، راشد کرامت، مسرور انور اور محمد عثمان جو کہ ان کا CFO ہے، یہ سارے کے سارے اس کیس میں جو اشتہاری ہیں رابعہ عمران، سلمان شہباز، ہارون یوسف، طاہر نقوی اور علی احمد خان، یہ اشتہاری ہیں، جبکہ جویریہ علی جو کہ بیٹی ہے شہباز شریف کی، اور نصرت شہباز جو کہ بیمار ہے اور بیرون ملک ہے، اس کو حاضری سے استثناء دی ہوئی ہے، لیکن ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، اور ان کے جو عدالت میں نمائندے پیش ہوتے ہیں جس کے ذریعے کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، اور یہ شریف خاندان کے وکیل ہیں، باقی جو ملزمان ہیں وہ بھی سارے عدالت میں پیش ہوئے، صرف شہباز شریف کی حد تک حاضری معافی کی درخواست دی گئی، اور عدالت کو کہا گیا کہ شہباز شریف بیمار بھی ہیں اور شہباز شریف اسلام آباد ہیں، تو اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ان کی حاضری معافی کی درخواست دے دی ہے، لیکن کیس کی کارروائی ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس پر حمزہ شہباز نے عدالت سے کہا کہ میں نے شیخو پورہ میں جانا ہے کسی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، تو مجھے برائے مہربانی عدالت اجازت دے دے تو میں چلا جاؤں اور میں اجازے میں شرکت کر لوں جنازے میں۔ عدالت نے کہا آپ بھی چلے جائیں، آپ جائیں، آپ جنازے میں شرکت کریں، کیس کی سماعت ملتوی نہیں ہوگی بغیر کارروائی کے۔ اب یہ چاہتے کیا تھے؟ پہلے انہوں نے شہباز شریف کو بیمار کیا کہ وہ پیش نہیں ہوں گے، کارروائی رک جائے گی، ایسا نہ ہوا۔ پھر کیا ہے کہ حمزہ شہباز نے کہا میں نے چلے جانا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ عدالت نے کہا آپ چلے جائیں، آپ کا وکیل آج امجد پرویز صاحب موجود تھے کہ آپ موجود ہیں اور آپ جرح کریں۔ عدالت نے حمزہ شہباز چلا گیا، امجد پرویز صاحب سے کہا کہ آپ جرح کریں۔ امجد پرویز صاحب نے 3 گواہان پر جرح کی ہے، اور یہ وہ گواہان ہیں۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حد تک پہلے 20 سے 25 گواہان اپنے بیانات قلم بند کروا چکے تھے، اپنے جو ان کے اوپر جرح ہو چکی تھی، اس کے بعد پروسیس چل رہا تھا اشتہاری ڈکلیئر کرنے کا۔ جو نصرت شہباز ہے، نصرت شہباز نے پھر لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی اور کہا کہ میں بیمار ہوں، میں آ نہیں سکتی، تو میرے نمائندے کے تھرو میرا کیس چلایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت ان کو پرمیشن دے دی تھی جب ہمارے سابق چیف جسٹس قاسم خان صاحب تھے۔ اب جب وہ آئے تو ان کی حد تک کیس کو ان کی حد تک جو کیس تھا وہ نئے سرے سے فرد جرم عائد ہوئی اور نئے سرے سے شروع ہوا۔ تو جو پچھلے گواہان تھے جن پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل نے جرح مکمل کر لی تھی، اب ان پر دوبارہ نصرت شہباز کے وکیل اپنی جرح مکمل کر رہے ہیں، تو ان کے بھی کیونکہ وہی وکیل ہیں، اس وجہ سے جو سینئر وکیل ہیں اور پروسیکیوٹر ہیں خلیق الزمان صاحب نیب کے، انہوں نے آج عدالت میں کہا کہ جناب اس کیس میں یہ جان بوجھ کر اس کو لنگر آن کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس کیس میں اس کو ڈیلی بیسس پر سماعت کی جائے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ ان فیصلہ جات کے حوالے دیے اور کہا
کہ جناب اس میں جو ڈیلی بیسس پر سماعت کی جائے۔ ایک تو خلیق الزمان صاحب کا شہباز شریف کے خلاف کیسز میں احتساب عدالت میں پیش ہونا، یہ بہت بڑا دھچکا ہے شریف خاندان کو، کیونکہ نیب نے اتنا سینئر پروسیکیوٹر مقرر کر دیا جس سے یہ بچ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر ان کے خلاف جو ٹرائل ہے اس کو عدالت سے استدعا کرنی اور عدالت سے کہنا کہ جناب اس کے اوپر ہر روز کیس چلایا جائے اور ہر روز اس کے اوپر تاریخ ہو، تو وہ بھی عدالت میں، کیونکہ آج مرکزی ملزمان چلے گئے تھے تو عدالت نے کہا کہ اس کو نیکسٹ ڈیٹ پر دیکھ لیتے ہیں۔ عدالت میں 3 گواہان ہیں، 3 گواہان پر عدالت میں جرح مکمل ہوئی، اور جرح مکمل ہونے کے بعد عدالت نے 19 نومبر کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا۔ عدالت نے کہا کہ 5-6 دن کی تاریخ ہم کہہ رہے ہیں، اس کے بعد مرکزی ملزمان بھی آ جائیں گے، اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کی استدعا ہے وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیا اس کو منظور کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آیا 2-3 پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جب شہباز شریف نے کہا کہ میں نے اگلے ہفتے نہیں ہونا، تو عدالت نے کہا تھا کہ آپ نہیں ہوں گے تو آپ کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، عدالت قانون کے مطابق اس کی کارروائی کو آگے چلائے گی۔ بالکل ویسے ہی ہوا، آج شہباز شریف نہیں تھے، عدالت نے ان کی جو عدالت میں ڈرامے بازی تھی، جو فراڈ تھا، سارے کا سارا عدالت نے کیا، اور عدالت نے آج ان کو معافی نہیں دی، اور عدالت نے کہا کہ آج آپ کا کیس آگے چلے گا۔ بالکل ویسے ہی عدالت نے آج بھی 5 دن کی تاریخ مقرر کی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ اس کیس میں ہم جو قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ اگر اس کیس میں ڈیلی بیسس پر سماعت شروع ہو جاتی ہے تو ان کا کیس اگلے 2 ماہ میں، یہ 2024 کے الیکشن تک تو 23 کے الیکشن تک تو جانا ہی نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے لمبے عرصے کے لیے جیل چلے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب اب واقعی سیریس ہو گیا ہے۔ نیب عدالتوں نے کام کرنا بالآخر شروع کر دیا ہے۔ احتساب عدالت لاہور نے جو مختلف نیب کے ججز تھے انہوں نے اب ریگولر کام شروع کر دیا ہے۔ بڑے عرصے کے بعد ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں ریگولر بیسس پر سماعت شروع ہو گئی ہے، گواہان کا سلسلہ، جرح کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں 19 نومبر کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔